جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مضبوط ہو گئے تھے، اور وہاں جو کفار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں جو مسلمانوں کا وجود ہے اس کو جلد سے جلد ختم کر دیں۔ اور اسی دوران بنو نادر نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کر دی تھی، تو پورا عرب ملنے لگا۔ ابو سفیان اور عرب کے جو بڑے بڑے بہادر تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ تاریخ مسلمانوں کی شکست کو یاد رکھے۔ اس دور کا سب سے بڑا پہلوان عمر بن عبدہ تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا بوڑھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ ابو سفیان نے عمر بن عبدہ سے کہا، کہاں یہ مٹھی بھر مسلمان اور کہاں ہم عرب کے شجاع ترین انسان؟ اگر تم میرا ساتھ دو تو مدینے پر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو عمر بن عبدہ جس کا عرب میں بہت بڑا نام تھا، ابو سفیان نے پورے عرب کو اللہ کے رسول کے خلاف کر کے جنوری 627 عیسوی میں ان تمام قبائل نے مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس بات کا علم جب اللہ کے رسول کو ہوا تو اللہ کے رسول اپنے تمام صحابہ کو بلا کر کہنے لگے کہ آپ کل کفر کی کل ایمان سے جنگ ہے۔ ایک طرف عرب کے سارے مشرک کفار ہیں اور دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان۔ بس اب اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ حق و باطل کیا ہے۔ اصحاب سوچ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صحابی حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑ ہیں اور ایک طرف سے آنے جانے کے لیے اللہ نے رستے کو قائم رکھا ہے، کیوں نہ ہم اس رستے پر ایک بڑا سا کھڈا کھود دیتے ہیں تاکہ کفار فوری طور پر مدینے پر حملہ نہ کر سکے۔ تو تمام اصحاب نے اس مشورے کو بہتر سمجھا اور سب کے سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی زمین پر اس طرح سے خندق نہیں کھودی جاتی تھی۔ 6 دن تک تمام مسلمان خندق کھودتے رہے۔ بالآخر شہر کے دفاع کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی خندق کھود لی گئی۔ جیسے ہی ابو سفیان، عمر بن عبدہ اور ان کے ساتھی مدینے کے قریب آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مسلمانوں نے یہ خندق کھود کیسے لی۔ یوں 4 ہفتوں تک وہ مدینہ سے باہر رہے۔ عمر بن عبدہ نے کہا، جس طرح سے مسلمانوں نے یہ خندق کھودی ہے یہ میری توہین ہے۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑا کر خندق عبور کر کے مدینے آ پہنچا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا، کون ہے جو میرے ہاتھوں مر کر شہید ہو جائے یا مجھے مار کر غازی بن جائے؟ اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہے ہمت تو مجھ سے لڑو۔ مسلمانوں نے عمر بن عبدہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عمر بن عبدہ ہے، یہ ایک ہاتھ سے اونٹنی کو پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو مار گراتا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اللہ کے رسول نے نسلوں کو اٹھایا اور کہا، کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کر آئے؟ سب اپنی نظریں جھکانے لگے۔ اتنے میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے میرے آقا، مجھے حکم دیں، میں اس کافر کا منہ بند کراؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا، اور کوئی ہے جو اس کافر کا منہ بند کر آئے؟ مورخ نے لکھا، سب کے سب مسلمان بیٹھے رہے، کسی نے اس تک نہیں کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہونے کو تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی بیٹھو۔ آپ نے آخری حجت کو تمام کیا اور تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو اس کافر کا منہ بند کر آئے؟ مسلمان خاموش رہے اور سب نے نظریں جھکا لی، اور پھر سے اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں، جب تک یہ علی قائم ہے آپ پر اور اللہ کے دین پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا علی کو پہنائی۔ علی کی ابا خود
پہنی، اپنی نالائن علی کو پہنائی اور علی کی نالائن خود پہنی، اپنا امامہ علی کو پہنایا اور علی کا امامہ خود پہنا، اور فرمانے لگے آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اے میرے ساتھیوں دیکھو، یہ ہے وہ علی جو اللہ کی طاقت ہے، جہاں جہاں یہ علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ آپ نے علی علیہ السلام سے کہا جاؤ علی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ امام علی ذوالفقار لے کر جیسے ہی میدان میں آئے تو فرمانے لگے اے عمرو، میں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا محافظ علی ہوں۔ تو عمر بن عبدبد نے کہا علی کون علی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ تو عمر بن عبدبد نے کہا اے نوجوان کیوں مرنا چاہتے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، شاید تم مجھے نہیں پہچانتے، میں عمر بن عبدبد ہوں، آج تک میرے سامنے کوئی نہیں ٹکا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لڑنے نہیں بلکہ ہم تو تمہیں محبت سکھانے آئے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، کیوں مسلمانوں کو غلط کہتے ہو؟ کیوں اللہ کے رسول کے قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے یہاں آئے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول کا محافظ میں علی ہوں۔ عمر بن عبدبد نے کہا تو مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے؟ اور وہاں پورا عرب جو خندق کے اس پار کھڑا تھا وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ امام علی نے فرمایا اے عمر، اپنی بہادری گھوڑے کی پیٹھ پہ دکھاتا ہے؟ تو عمر بن عبدبد کو غصہ آیا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ بس مقابلہ شروع ہو گیا، کفار ہنستے رہے، چیختے رہے، اور یہاں مسلمان گھبراتے رہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے ہیں اے میرے اللہ، اس وقت اس علی کے علاوہ اس زمین پر کوئی نہیں جو تیرے رسول کی اور تیرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو، اے میرے اللہ علی کی حفاظت فرمانا۔ وہاں مقابلہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذوالفقار آسمان کو گئی اور عمر کی ٹانگ پر آ لگی، عمر کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پر آ گرا۔ جیسے ہی عمر بن عبدبد زمین پر گرا کفار کی فوج خاموش ہونے لگی اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ عمر رونے لگا اور زمین پر بڑے بڑے پچھتانے لگا۔ امام علی علیہ السلام عمر کے قریب آ کر فرمانے لگے اے عمر، میں نے تمہاری ٹانگ اس لیے کاٹی ہے تاکہ تم اس گھوڑے کی تکلیف کو سمجھ سکو، یہ گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی درد کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے اب تم کر رہے ہو۔ اللہ گواہ ہے یہ ذوالفقار صرف اللہ کے دین کے لیے اٹھتی ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی وار کیا عمر بن عبدبد کا سر، مسلمانوں نے جب دیکھا اللہ اکبر، مسلمان جھومنے لگے اور وہاں کفار لرزنے لگے کہ اتنا بڑا بہادر زمین پر پڑا ہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، علی کے سامنے کون ٹکے گا، یہ کہہ کر تمام قبائل بھاگنے لگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو چوما اور بلند آواز میں فرمایا جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔